میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی ساری دنیا کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے، وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے۔ مدارس کے سپوت اس ملک کے جاباز غازی ہے، سیاسی کھیل ہے ورنہ یہ دشمن بھی سمجھتا ہے کہ سیاسی کھیل ہے ورنہ یہ دشمن بھی سمجھتا ہے کہ اسلامی مدارس مرکز کردار سازی ہے۔ محترم حضرات، قابل صد احترام عزیز سامعین اکرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے مدارس اسلامیہ وقت کی کتنی اہم ترین ضرورت ہے، اس موضوع پر لب کشائی کی جرأت و جسارت کر رہا ہوں۔ دوستو، جب سن 1857 عیسوی کو کی جنگ آزادی لڑی گئی، بلکہ شروع ہی میں لے لیجئے کہ جب انگریزوں کا ہندوستان پر ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ اور عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، تو ہمارے اکابر نے برادران وطن کو ساتھ لے کر انگریزوں کے خلاف جنگ کی اور انگریزوں کے ناپاک چنگل سے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، سرفروشی کی ملک گیر تحریک چلائی اور سب کی زبان پر اس جملے نے دستک دی، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ چنانچہ سن 1857 عیسوی کے بعد انگریزوں نے خفیہ میٹنگ میں یہ تجویز پاس کی کہ ہندوستان سے علماء اکرام اور قرآن کریم کو ختم کر دیا جائے، مدارس اسلامیہ کو بند کر دیا جائے، کیونکہ ہم ہندوستان پر اس وقت تک اپنی حکومت قائم نہیں کر سکتے جب تک عوام کا تعلق علماء سے جڑا رہے گا، جب تک ان کے درمیان مدارس اسلامیہ باقی رہیں گے، جب تک یہ اپنا مرجع اور اپنا مرکز قرآن اور حدیث کو بنائے رکھیں گے، تب تک ہم ہندوستان پر اپنی حکومت قائم نہیں کر سکتے۔ محترم حضرات، سن 1857 عیسوی کے بعد یہ سب ہونے کے بعد ہمارے اکابر نے انگریزوں کی اس مذموم سازش کی مضر اثرات کو بروقت بھانپ لیا اور حضرات اکابر نے ہندوستان میں اسلام اور دین کی تحفظ و بقا کی خاطر جگہ جگہ مدارس اسلامیہ کی بنیاد رکھی اور اپنے خون جگر سے ان دینی مدارس کی آبیاری فرمائی، کیونکہ ہمارے اسلاف جانتے تھے کہ جب تک مسلمان قرآن و سنت سے جڑا رہے گا، تب تک مسلمان کے دل میں دین پر مر مٹنے کا جذبہ باقی رہے گا، جب تک ان کے درمیان یہ مدارس اسلامیہ باقی رہیں گے، تب تک مسلمان اپنے عقائد اور افکار و خیالات میں پختہ رہے گا اور اسی کی بدولت انہیں ہر میدان میں فتح و کامرانی نصیب ہوگی۔ کسی نے کیا خوب ہی کہا ہے، مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر فقر بودر صدق و سلمانی۔ الحمدللہ ان بزرگوں کے لگائے ہوئے پودے آج طاقتور اور تناور درخت کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ ملک کے کونے کونے اور گوشے گوشے میں ان مدارس کے فیض کا دریا رواں دواں ہیں، اور یہ مدارس ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو اپنی ضیابار کرنوں سے منور کر رہے ہیں۔ اگرچہ بارہا فلک نے انہیں آنکھیں دکھائی، گردش وقت نے انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی دھمکی دی اور منکرین توحید نے انہیں دہشت گردی کا اڈا قرار دیا، لیکن ان مدارس کے جاباز سپوتوں نے دنیا کے ہر چیلنج کا مقابلہ کیا اور ان دینی مدارس کی تحفظ و بقا کی خاطر ہر طرح کی جانی مالی قربانی پیش کی۔ سامعین اکرام، میں ان مدارس کی اہمیت و افادیت آپ کو کہاں تک بتاؤں؟ سچ تو یہ ہے کہ انہی مدارس کی بدولت ہمیں ایمان نصیب ہوا، انہی مدارس کے نتیجے میں ہمیں وحدانیت کا درس ملا کہ آج دنیا میں جو ایمان و یقین کا شمع جل رہا ہے، یقین اور علم و حکمت کا چشمہ بہہ رہا ہے، وہ انہی مدارس کا احسان اور دین ہے۔
سچ کہا ہے کسی شاعر نے، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدہ تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کی گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ غور کریں آپ کہ آج کسے دہشت گرد کہا جا رہا ہے، کن اداروں کو دہشت گردی کا الزام لگایا جا رہا ہے، کن اداروں پر بنیاد پرستی کا طعنہ لگایا جا رہا ہے۔ یہ مدارس دین کے یہ قلعے، ان پر دہشت گردی کا الزام۔ افسوس صد افسوس کہ یہ مدارس تو اس قابل تھے کہ انہیں سینے سے لگایا جاتا، انہیں پلکوں پر بٹھایا جاتا، ان کی تعمیر و ترقی میں ہر ممکن تعاون کیا جاتا، لیکن افسوس صد افسوس کہ یہی مدارس برادران وطن کی نگاہ میں سب سے بڑے تنکے نظر آتے ہیں، حالانکہ انہی مدارس کی کوکھ سے جنم لینے والے علماء اکرام کے نتیجے میں ہندوستان آزاد ہوا۔ دوستو، اسی لیے خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، عقل و خرد کا استعمال کرو، مدارس کی اہمیت کو سمجھو، مکاتب کی افادیت کو محسوس کرو اور اس کی تعمیر و ترقی میں ہر ممکن تعاون کرو، اور اغیار کی مذموم کوششوں پر توجہ نہ دو، کیونکہ رہے ہیں اور رہیں گے فرعون میری گھات میں اب تک، مگر کیا غم کہ میری آستین میں ہے ید بیضا۔ بس میں اپنی تقریر کو یہیں ختم کرتا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ دولارا نبی امتی